صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. ہمیں خداوند متعال نے جو ہیں مخصوص وظائف، تکالیف اور کاموں کے لیے خلق فرمائے، یعنی ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے. خداوند متعال نے جب پیدا کیا ہے تو ہمارے ذمے کچھ کام ہیں اور جو ہمیں ہر صورت میں انجام دینا ہے، اسی کا نام بندگی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے خداوند متعال نے عبادت کے لیے. اب جب خداوند متعال کی عبادت لازم ہے قرآن کے مطابق، تو اب یہاں بعض چیزیں مقدمتاً ضروری ہے، ورنہ ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے. اولاً خدا کو پہچاننا ہے کہ کون ہے، کیا ہے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اگر ابھی اندیکھے خدا کی کیسے عبادت کریں جسے ہم نہ پہچانتے ہوں، جسے ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے کیا ہے. اب یہاں سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کو بھی پہچانیں. پھر ہم جو ہے آگے کرنا چاہتے ہیں خدا کی، اس خدا کو کیسے عبادت کریں. اب یہ ہے کہ چونکہ ہمیں نہیں معلوم عبادت کے خدا کی کیسے کرنی، ظاہر خداوند خود ہمیں بتائے کہ اس طرح عبادت کریں. اب خداوند خود بندوں سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، بندوں میں استعداد نہیں ہے کہ خداوند ایک ایک بندے کو بتا دے. خداوند متعال نے ایک نظام بنایا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نمائندے بھیجتے ہیں کہ جا کر میرے نظام کو، قوانین کو، شریعت کو اور میرے احکامات کو جا کر لوگوں کو بتا دیں. تو وہ انبیاء ہوتے ہیں. لہٰذا ہم یہاں سے ہماری ذمہ ایک اور چیز آج کہ انبیاء کو بھی پہچانیں کہ کون ہے جس نے خدا کی طرف سے پیغامات یا احکام وغیرہ چیزیں لے کر آئیں، یہ کون ہے، یہ پہچاننا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ انبیاء کو پہچانیں. مختصر عرض کر رہا ہوں. اب ان انبیاء کو پہچاننے کے لیے عرض کیا کہ گزشتہ انبیاء نے ان کے بارے میں جو پیشگوئی کی ہے اس کے مطابق، اور خود یہی شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے معجزات اور اس کی زندگی وغیرہ سے ہم جو پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص خدا کا نمائندہ ہے. اب اس سے ہم نے لینا ہوتا ہے. اب ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی یا امام موجود ہوتا ہے. اب اگر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ہم ہوں انبیاء نہ ہوں تو اب وہاں پہ جانشینی کا سلسلہ چلتا ہے. خدا نے ایک مقام پر آ کر انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا، اس کے بعد جانشینی کا سلسلہ چلا. اب یہ نبی آخری ہے، اب اس کے بعد تا قیامت اس کے جانشین کام کریں گے. اب یہاں سے بحث امامت و خلافت ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم پہچانیں خدا کو، پہچاننا انبیاء کو، پہچاننا ائمہ کو، پہچاننا. صحیح، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہیں. اب یا نبی سے یا امام سے ہم نے جو عبادت کے طریقے، پرستش کے طریقے سیکھنے ہیں. اب ابھی آج ہم ہیں لیکن نہ انبیاء ہیں نہ امام، ہمارے پاس نہ نبی ہے کوئی نہ انبیاء. کوئٹہ میں ڈھونڈے کوئی نبی ہے، کراچی میں ڈھونڈے کہیں بھی نہیں ملے گا. انبیاء تو سب چلے گئے اس دنیا سے. اب 11 ائمہ بھی یہاں سے اس دنیا سے گئے. اب رہ گیا آخری امام، اور آخری امام بھی ایسے ہیں کہ ہم نہیں پہچان سکتے کہ ان سے لے لیں. خداوند متعال نے یہاں پہ جو ہیں نمائندگان ائمہ سلسلہ چلایا کہ جب امام موجود نہ ہوں کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی جگہ، یہ قانون جو ہے اسلام، قانون عقل، وہاں اس کے نمائندے ہوتے ہیں.
تو اس دور میں بھی چونکہ امام معصوم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں تو ان کے نمائندے ہوتے ہیں. ان کے نمائندے ائمہ اطہار نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے راویان حدیث فقہائے اعظام یہ ہمارے نمائندے ہیں. یہ ائمہ اطہار نے ہمیں بیان کیا ہے. میں نے ایک سلسلہ چلایا آپ کے ذہن میں تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ بیچ میں ادھر ادھر نہ جائیں کہ ہم اگر اجتہاد اور تقلید کی بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمیں خدا کے بتائے ہوئے احکام کب کیسے پتہ چلے گا جب تک یا ہم نبی سے سیکھیں گے یا امام سے سیکھیں گے یا نائبین امام سے سیکھیں گے. اس کے علاوہ راستہ نہیں ہمارے پاس، کوئی اور راستہ نہیں. جو بھی راستہ ہوگا آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے ہمارے لیے. اب ائمہ اطہار نے اور مخصوصاً حضرت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ہمارے لیے جو ہیں اپنے نمائندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ ماہر ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، مجتہد ہونا چاہیے، جامع شرائط ہونا چاہیے، محافظ دین ہونا چاہیے، مطیع امر خدا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ان صفات کے ذریعے ہم اور اسی طرح مختلف دوسری صفات جو باقی روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، جو باقی ائمہ اطہار سے ہمیں پتہ چلا ہے، تو ان کے ذریعے ہم آج پہچانتے ہیں کہ ہمارے بعض فقہا ہیں اس دور میں کہ جو نمائندگان آقا امام زمان علیہ السلام ہیں. عقلی بات بھی یہی ہے کہ جب امام نہ ہوں تو وہ جو امام سے نزدیک تر ہیں، وہ جو امام سے شبیہ تر ہیں، ان کی اطاعت ہونی چاہیے. وہ جو علم میں عمل میں امام سے کسی حد تک زیادہ مشابہ ہیں، ظاہر ہے وہی درست ہمیں جو ہے راستہ دکھا سکتا ہے. اس لیے اب جو فقہاء اعظام ہیں ان کے لیے اجتہاد شرط ہے اور ہمارے لیے ان کی پیروی شرط ہے. اجتہاد اور تقلید یعنی یہ شرعی احکام کو خداوند متعال کے احکامات کو جس کے ذریعے ہم نے خدا کی بندگی کرنی ہے، سن رہے ہیں، وہ احکامات جن کے ذریعے ہم نے خدا کی بندگی کرنی ہے، ان احکامات کو خداوند متعال کی کتاب سے اور اہل بیت اطہار اور معصومین کے اقوال سے، ان کی روایتوں سے جو ہے اتخاذ کریں، لے لیں اور تحقیق کر کے مشخص کریں اور ہمیں بتا دیں. تو ان کا یہ کام اجتہاد کہلاتا ہے. ایک مجتہد یعنی ایک نمائندہ آقا امام زمان علیہ السلام احکام خداوندی کو عوام کے لیے اور اپنے لیے تحقیق کر کے جمع کرتے ہیں، قرآن و سنت سے اصول و قواعد و ضوابط کے مطابق احکام شریعت کو بیان کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں. یہ ان کا اجتہاد کہلاتا ہے. اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے بتائے ہوئے، ان کے بیان کیے ہوئے احکامات کے مطابق خدا کی بندگی کریں. یہ جو ہم ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق خدا کی بندگی کریں گے اسے کہتے ہیں تقلید. یہ تقلید ہے اور ان کا کام اجتہاد کہلاتا ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ اجتہاد کریں تاکہ عوام کو خدا متعال کے احکام اور جو ہیں قوانین بیان کریں. اور ہمارا کام ہے کہ انہوں نے جب بیان کیا ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی بندگی کر سکیں. کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے. عبادت کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نمائندگان آقا امام زمان ہیں. انہوں نے جو ہے ائمہ اطہار کے ارشادات سے اور قرآن مجید کی آیتوں سے خدا متعال کے ضابطے کو اور جو ہیں قوانین اور احکامات کو ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں.
یہ اجتہاد اور یہ تقلید. لہذا جو ہے مسائل شرعیہ میں فقہا کی اطاعت کرنے کو اور ان کے بیان کردہ فتاوا کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں. اب یہ بات ہمارے لیے ضرور، ورنہ ابھی کوئی بھی شخص بغیر تقلید کے اگر عمل کرتا ہے تو وہ غلطی کر سکتا ہے، چونکہ اسے اطمینان نہیں ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس طرح عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے درست عمل کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اندازن عمل نہیں کر سکتے. یقین حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے، ہم عوام کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ یا امام سے لے لیں یا پھر امام سے نزدیک ترین شخص سے لے لیں. یہی مطمئن ترین راستہ ہے، اس سے زیادہ مطمئن اور راستہ نہیں ہے کہ یہ ماہر ترین شخص علوم اہل بیت میں، علوم اسلامی میں ماہر ترین شخص اور ائمہ اطہار کے نزدیک ترین شخص، شبیہ ترین شخص. یہ امت میں یہ بزرگوار مثلا نمائندہ امام زمان علوم شرعیہ میں اور احکام شرعیہ میں، اور ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہمیں باقی راہوں کی نسبت یہ راستہ بہت زیادہ مطمئن ہے ہمارے لیے. ابھی کوئی بھی راستہ کسی کے پاس ہو جس سے وہ خدا کی بندگی کر سکے اور اسے بیشتر اطمینان حاصل ہو، کسی کے پاس ہو تو مجھے بتا دیں. کسی کے پاس کوئی اور راستہ ہو، ہمارے پاس اور راستہ نہیں. بہترین اور مطمئن ترین راہ ہمارے لیے یہی ہے. اور حکم عقلی و نقلی یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص بری و ذمہ ہے. خدا و تعالی اگر آپ سے پوچھے تو نے اس طرح نماز کیوں پڑھی، آپ کہیں گے کہ میں نے جہاں تک تحقیق کی میرے لیے ضروری یہ تھا کہ ان کی اطاعت کریں، ہم نے ان کی پیروی کی. نبی میرے پاس نہ تھے، امام بھی میرے پاس نہ تھے. اب میرے لیے یہ باتیں مجھ تک پہنچی تھی کہ امام کے نمائندوں کی پیروی کریں، جو کہ عقل کا بھی حکم ہے، نقل کا بھی حکم یہی ہے. تو ہم نے تحقیق کیا کہ امام کے نمائندے کون ہیں. ہم نے ان چند مجتہدین کو دیکھ لیا کہ یہی امام کے نمائندے ہو سکتے ہیں، جو ائمہ اطہار کی صفات اور عام جو ہے کردار اور عمل سے نزدیک ترین تھے. آگاہ ترین یہی لوگ تھے، باعمل ترین لوگ یہی تھے، متقی ترین لوگ امت میں یہی لوگ تھے، زاہد ترین لوگ یہی تھے. ہمیں ان سے زیادہ اور کسی پہ اعتماد نہ تھا بالکل. اس میں کوئی شک ہے؟ ابھی جو امت کے بڑے انہی کو ان کو سامنے رکھ کے سوچیں ان سے بہتر ہے؟ نہ. ان سے عالم تر؟ نہ. ان سے سخی تر مثلا، ان سے بہتر، ان سے عالم تر اور ائمہ سے شبیہ تر عمل میں اور کوئی نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے سب سے، اس سے زیادہ اور مطمئن کوئی راہ نہیں ہے. باقی تمام راہیں گمراہ ہیں اور جو ان راہوں میں ہے وہ راہزن ہیں. تو راہزنوں سے بچیں. حکم عقل، حکم نقل، سب کے ذریعے ہمارے لیے یہ چیز ثابت ہو جائے. لہذا آپ کو بھی فردن ایک ایسے فقیہ کی تقلید کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کا عمل درست ہو سکے. تقلید یعنی ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کریں گے آپ. تو یہ اپنی اصطلاح میں پھر عرض کرتا ہوں. وضو آپ نے کس طرح کرنی، اس طرح وضو کرنی ہے جس طرح انہوں نے بتایا ہے. جب تو آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ کس طرح بتایا انہوں نے وضو کے بارے میں. جس طرح بتایا اس طرح وضو کریں. نماز کس طرح پڑھنی، ان کے رسالے میں توضیح المسائل میں دیکھنا ہوتا ہے آپ کو کہ انہوں نے کس طرح میرے لیے بیان کیا کہ نماز پڑھیں، میں اسی طرح نماز پڑھوں. ہر ایک کو یہ لازماً جاننا ہے یہ چیزیں. کس طرح طہارت کا حکم انہوں نے کس طرح سے بیان کیا، آپ نے جانا ہے طہارت کے حکم ہے. وضو، غسل، تیمم وغیرہ وغیرہ کو وہاں دیکھنا، پڑھنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ سب کو یہی کام کرنا ہے.
پھر کل کو کوئی نہ کہے کہ میں نے ابھی تک توحید مسائل خریدا نہیں ہے. یہاں نہیں چاہیے. یہ وہی مجلسوں میں سن کے چلے جاتے ہیں اور واقعا اپنے اوپر نہیں لیتے، کہتے ہیں یہ باتیں ہیں بس ہمارے کانوں میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو عمل سے دور نہ رہیں. عمل یہ نہیں ہے کہ سب کے پاس اپنا توحید مسائل ہو اور سب روزانہ پڑھے توحید مسائل کو اور اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ قیامت کے دن آپ لاجواب ہوں گے. بھائی کیوں عمل نہ کیا؟ خالی اس طرح کریں گے. اس وقت ہم سزا کے مستحق ہوں گے. تو قیامت کی سزا سے بچنے کے لیے واحد راستہ یہی ہے. عوام کے لیے تقلید کا راستہ ہے. تو علماء سے مدد لیں، فقہاء سے مدد لیں، کتابوں سے مدد لیں اور بہترین راستے تک پہنچیں تاکہ ہم لوگ عمل کر سکیں.